بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس طلبہ، ادب کیا ہے؟ نمبر 1، ادب لٹریچر عربی زبان کا لفظ ہے اور مختلف قسم کے مفہوم کا حامل ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے عربی زبان میں ضیافت اور مہمان نوازی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، خدمت کے، لحاظ کے، تمیز کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ بعد میں ایک اور مفہوم بھی شامل ہوا جسے ہم مجموعی لحاظ سے شائستگی کہہ سکتے ہیں۔ طریقے سے بات کرنا، رکھ رکھاؤ، طور طریقہ، اچھا اسلوب، یہ کیا تھا؟ یہ ادب تھا۔ اب ڈاکٹر سید عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، انسانی جذبات و احساسات، نظریات و خیالات اور مشاہدات کو انوکھے انداز میں تحریر کرنا ادب کہلاتا ہے۔ اب انوکھا انداز کیا ہے؟ دیکھیں نا، انسانی جذبات و احساسات کو انوکھے انداز میں تحریر کرنا۔ اب انوکھا انداز کیا ہے؟ داستان لکھ لی، سفر نامہ لکھ لیا، ناول لکھ لیا، ڈرامہ لکھ لیا، افسانہ لکھ لیا، تو یہ انوکھے انداز ہیں، انوکھے طریقے ہیں، نادر انداز ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ایک تعریف ہے ادب کی کہ انسانی یا معاشرے کی ہمواریوں اور ناہمواریوں کو اس طرح سے تحریر کرنا کہ دکھی انسانیت کے دکھ اور دردوں کا مداوع ہو سکے، اسے ہم ادب کہتے ہیں۔ یا انسانی جذبات کے اندر جو برابر موجیں اٹھتی ہیں، ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا تھا، انسانی جذبات کے اندر جو برابر موجیں اٹھتی ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کا نام ادب ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ادب کی سمجھ آ گئی ہوگی، ادب چیز کیا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی ادب کے حوالے سے ہے۔ کچھ ادب کے بارے میں ڈاکٹر عبادت بریلوی کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے جس میں ادب کی اہمیت پر نظر ڈالی گئی ہے، اور ادب چیز کیا ہے، ادب انسانی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر سید عبداللہ کا تعارف دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ پہلے ہم ڈاکٹر عبادت بریلوی کی پیدائش اور وفات دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی 1920 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1998 میں وفات پائی۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے ہمیشہ پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز اینگلو عربک کالج دلی سے کیا۔ پیشہ ورانہ عملی زندگی کا آغاز، پریکٹیکل لائف کا آغاز کی ابتدا انہوں نے کیا کی جی؟ ایک کالج ہے جس کا نام ہے اینگلو عربک کالج دلی، جو دلی میں ہے۔ تو بیٹا آپ نے اپنے پاس پنسل پکڑنی ہے یا پین پکڑنا ہے، جو خط کشیدہ کیے گئے الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن بھی کرنا ہے، اور جو مشکل الفاظ ہیں ساتھ ساتھ اپنی کتابوں پر لکھنے بھی ہیں، اور جو الفاظ MCQs کے حوالے سے بہت اہم ہیں ان کو آپ نے غور سے سننا ہے اور انڈر لائن بھی کرنا ہے۔ تو MCQs کے حوالے سے انہوں نے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ اینگلو عربک کالج دلی سے کیا۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے اور اورینٹل کالج لاہور سے منسلک ہو گئے، جڑ گئے، اور ترقی کرتے ہوئے شعبہ اردو کے صدر بن گئے۔ ہاں، اس کالج کے اندر جو اردو کا شعبہ تھا اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ HOD بن گئے، ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی رہے، اور اورینٹل کالج کے پرنسپل بھی۔ ہاں، آرٹس کے جتنے بھی مضامین پڑھائے جاتے تھے ان کے ہیڈ تھے، اور پھر اس کے بعد اورینٹل کالج میں پرنسپل بھی رہے۔ 1980 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے، بری الذمہ ہو گئے، وہ ریٹائر ہو گئے، وہ فارغ ہو گئے۔ سبکدوش ہونا، ہاں جی۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی جو ہے وہ دلی میں پیدا ہوئے، عملی زندگی کا آغاز انہوں نے
ایک کالج سے کیا جو دلی میں واقع تھا، جو دلی میں ہے، اور پھر جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد لاہور آ گئے اور یہاں پہ اورینٹل کالج سے منسلک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اردو جو اس کالج کے اندر شعبہ اردو ہے، اردو کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں وہ ہیڈ مقرر ہو گئے، اور پھر ڈین فیکلٹی آف آرٹس کے جتنے بھی مضامین تھے ان سب کے ہیڈ ہوئے۔ پھر اس کے بعد پرنسپل بھی ہوئے، اور وہ ریٹائر کب ہوئے آپ نے یہ غور سے سننا ہے۔ ریٹائر وہ ہوئے جی 1980 میں، یعنی کہ 1980 میں انہوں نے ملازمت کو خیر باد کہہ دیا۔ وہ اردو کے ایک نامور محقق تھے، تحقیق کرنے والے تھے۔ ان کی بیشتر کتابیں ہند و پاک کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب کا حصہ رہی ہیں، لیکن بطور نقاد ان کی حیثیت مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے۔ ان کی تنقید کا انداز وضاحتی تجزیے کا ہے۔ تنقید کہتے ہیں کھرے اور کھوٹے کی پہچان، اور تنقید جو ادب میں کی ایک صنف ہے، ایک شاخ ہے۔ کسی بھی مضمون یا کسی بھی شاعری کی اچھائیوں اور برائیوں کے لکھنے کو تنقید کہا جاتا ہے، یا کسی بھی مضمون یا کسی بھی شاعری کی جانچ پڑتال کو تنقید کہا جاتا ہے۔ ان کی تنقید کا انداز وضاحتی تجزیے کا ہے، یعنی کہ وہ تفصیل سے تنقید کو کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ ایسے تجزیے میں کسی مصنف کے ابتدائی احوال سے لے کر ارتقائی مرحلے سبھی کچھ زیر بحث آ جاتے ہیں۔ احوال کہتے ہیں سرگزشت کو، قصے کو، ماجرے کو، کہانی کو، اور ارتقاء کہتے ہیں درجہ بدرجہ آگے بڑھنا، ترقی کرنا۔ ہاں، وہ ایسا لکھتے ہیں کسی بھی مصنف کے حوالے سے کہ اس کا قصہ، اس کے حالات زندگی، اس کی سرگزشت سے لے کر اس نے جو ترقی کی ہے، وہ سارے مرحلے جو ہیں وہ کیا آ جاتے ہیں، زیر بحث آ جاتے ہیں۔ ان کا تجزیہ عام طور پر ہمدردانہ ہوتا تھا۔ وہ ادبی مسائل کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھتے، الجھاؤ، دقت، بلکہ معنوی سطح پر رہتے ہوئے ادب پارے کا تمام احوال قاری کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ ہاں، تو کیا ہے جی، وہ ایک کیا کرتے تھے، وہ ادبی جو مسائل ہیں ان میں زیادہ الجھتے نہیں تھے، بلکہ وہ اصلی اور اندرونی سطح پر رہ کر بھی ادب کے تمام احوال جو ہیں، تمام حالات جو ہیں، تمام قصے جو ہیں، تمام مشاہدات جو ہیں وہ پڑھنے والے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پڑھنے والے کے لیے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے تجزیے کو درجہ بدرجہ قاری کے سامنے کھولتے ہوئے اسے اپنے منطقی استدلال سے قائل کرتے ہیں۔ ہاں، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ وہ ان کا جو تجزیہ ہے، ان کی جو تحقیق ہے، وہ اس کو آہستہ آہستہ قاری کے سامنے کھولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مدلل منطقی استدلال، مدلل دلیلوں سے اس کو قاری کے سامنے رکھتے ہیں۔ دلیلوں سے وہ قاری کے سامنے رکھتے ہیں اور قاری کو قائل کرتے ہیں، یعنی کہ منا لیتے ہیں۔ تو پھر وہ جو پڑھنے والا ہے وہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، یہ بات کسی بھی مصنف یا شاعر کے بارے میں سچ ہو سکتی ہے۔ اور کیا کہتا ہے جی، وہ اردو کے ڈاکٹر عبادت بریلوی اردو کے ایک بہت ہی مشہور تحقیق نگار یا محقق تھے۔ ان کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ہندوستان کی یونیورسٹیوں کے نصاب کا حصہ رہی ہیں، لیکن بطور نقاد ان کی یہ حیثیت جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے کہ ان کا تنقید کا انداز جو ہے وہ بڑا وضاحتی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تفصیل سے تحقیق کرتے ہیں، اور ایسا تجزیہ ہوتا ہے، ایسی تحقیق ہوتی ہے یا ایسی تنقید ہوتی ہے کہ وہ مصنف کے ابتدائی حالات جو ہیں وہ اس سے لے کر جیسے جیسے اس نے ترقی کی، درجہ بدرجہ جو وہ آگے بڑھا، وہ ان کی
تحریر میں زیر بیس آتا ہے، اور وہ اپنے قاری کو عقلی دلیلوں سے منا بھی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے ہاں تحقیقی اور تنقید کا رشتہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ تحقیق کہتے ہیں کھوج لگانے کو، کھوج لگانا، تحقیق کرنا، اور تنقید میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ادب کی ایک شاہ ہے۔ ان دونوں کا رشتہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے یہاں کیا ہے؟ بڑا مضبوط ہے۔ وہ ایک محقق کی حیثیت سے انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اساتذہ کے تصنیفی کارناموں اور غیر معمولی نوادر کو تلاش کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ ایک محقق ہیں، کھوج لگانے والے ہیں، جانچ پڑتال کرنے والے ہیں، تو اس حیثیت سے انہوں نے فورٹ ولیم کالج جو کلکتہ میں ہے، ان کے جو قابل قدر اساتذہ تھے، ان کی غیر معمولی اور نایاب چیزوں کو کیا کیا ہے؟ تلاش کیا ہے۔ مطلب کیا؟ ان کی تحریروں کو تلاش کیا ہے، ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ انہوں نے گلکرسٹ کی نظمیں، حیدری کی کہانیاں، دلی ولی، میر اور مومن کے حالات زندگی تلاش کی، جو ایک گراں قدر تخلیقی کارنامہ ہے۔ گلکرسٹ سے مراد ہے جی جان گلکرسٹ، جو کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل تھے۔ حیدر بخش حیدری جو تھے وہ بھی ایک مصنف تھے، جو اس میں فورٹ ولیم کالج میں پڑھاتے تھے۔ ولی سے مراد ہے ولی دکنی، جن کو اردو کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے، پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ میر سے مراد ہے میر تقی میر، اور مومن سے مراد ہے مومن خان مومن۔ ان سب کی حالات زندگی کو انہوں نے تلاش کیا ہے، جو اردو ادب کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تخلیق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، پیدا کیا ہوا کارنامہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان کی تصانیف کی طرف، تو اس کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ ان کی تصانیف کون کون سی ہیں؟ اردو تنقید کا ارتقاء، تنقیدی زاویے، غزل اور مطالعہ غزل اور مطالعہ غزل، غالب کا فن، روایات کی اہمیت، جدید شاعری، جدید اردو ادب اور میر تقی میر وغیرہ ان کی کتب ہیں، ان کی کتابیں ہیں۔ ان کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں۔ آتے ہیں ہم مضمون کی جانب۔ یہ ایک ادبی مضمون ہے جو ڈاکٹر عبادت بریلوی نے لکھا ہے، جس میں ہمیں ادب کے حوالے سے، ادب سے روشناس کرایا گیا ہے، ادب کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ادب انسانی زندگی کو کیوں حسین بنا دیتا ہے، اور زمانے کے تغیرات اور زمانے کی تبدیلیاں اور زمانے کے انقلابات ادب کو کیوں نہیں ختم کر چکے۔ تو آئیں پڑھتے ہیں کچھ ادب کے بارے میں۔ صدیاں گزر گئیں، جگ بیت گئے، لیکن ازل سے ادب کا جو سوتا انسانی ذہن و دماغ، شعور و ادراک اور جذبات و احساسات سے پھوٹا تھا، وہ آج بھی اسی طرح بے رہا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، صدی کہتے ہیں 100 سال کو، صدیاں کئی 100 سال گزر گئے، جگ بیت کے زمانے گزر گئے، سوتا کہتے ہیں چشمے کو، چشمہ، شعور و ادراک، سوچنے کی صلاحیت۔ اچھا، پھوٹنا جاری ہونا، پھوٹا تھا، کہتا ہے صدیاں گزر گئی ہیں، زمانے گزر گئے ہیں، اور ادب کا جو چشمہ انسان کے ذہن سے، دماغ سے، یا سوچنے کی صلاحیت سے، یا اس کے جذبات و احساسات سے جاری ہوا تھا، وہ آج بھی اسی طرح بہہ رہا ہے جس طرح وہ شروع سے بہہ رہا تھا، یا جس طرح شروع سے وہ پھوٹا تھا، جاری ہوا تھا۔ اس درمیان میں ہزارہا انقلاب آئے، انقلاب کہتے ہیں زبردستی تبدیلی کو، زمانے نے 20 کروٹیں لی اور دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا، لیکن کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، کوئی حادثہ ادب کے اس بہتے ہوئے چشمے کو خشک نہ کر سکا۔ ہاں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس دوران بہت سارے انقلاب آئے، تبدیلیاں آئیں، اور زمانے نے کئی حالات بدلے، 20 قسم کے حالات بدلے، دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا، لیکن
کوئی بھی تبدیلی، کوئی بھی زبردستی انقلاب، کوئی بھی حادثہ ادب کا جو بہتا ہوا چشمہ ہے اس کو خشک نہیں کر سکا، برخلاف اس کے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ ادب کے قدم ترقی کی شاہراہوں پر برابر آگے کی طرف بڑھتے گئے، برخلاف برعکس شاہراہوں، راستوں، سڑکوں، ہاں تو کیا کہتے ہیں، برعکس اس کے کہ جیسے زمانہ گزرتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ ادب کے قدم بھی ترقی کی شاہراہوں پر برابر آگے بڑھتے گئے ہیں، ادب نے بھی ترقی کی، زمانے کی مشاطگی اس کو زیادہ سے زیادہ بناتی سنوارتی گئی، چنانچہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ حسین بھی ہوتا گیا، مشاطگی بنانا سنوارنا، چنانچہ آخر کار اس وجہ سے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، چنانچہ کا مطلب آخر کار، ہاں تو کیا کہتا ہے، زمانے کے بنانے اور سنوارنے نے اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنایا، اور آخر کار وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ خوبصورت ہوتا گیا۔ کیا چیز خوبصورت ہوتی گئی بچوں؟ ادب خوبصورت ہوتا گیا، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا اس میں تبدیلیاں آتی گئیں، اس زمانے کے ساتھ ساتھ ادب میں بھی ترقی ہوتی گئی، اور ادب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہوتا گیا، اس میں زیادہ سے زیادہ دل موہ لینے والی کیفیت بھی پیدا ہوتی گئی، دل موہ لینے والی، دل کو اپنی طرف مائل کرنے والی کیفیت، حالت، ہاں تو اس میں بہت زیادہ دل کو اپنی طرف کھینچنے والی حالت پیدا ہوتی گئی، زمانے کے تغیرات و انقلابات اس کو ختم تو نہ کر سکے، لیکن اس کے اثرات کو ہر دور کے ادب نے ضرور قبول کیا، اور بڑی حد تک وہ انہی تبدیلیوں اور انہی تغیرات اور انہی انقلابات کے سانچوں میں ڈھلتا رہا، شکل اختیار کرتا رہا، ہاں تو کیا کہتا ہے جی، اس میں زیادہ دل کو اپنی طرف کھینچنے والی حالت پیدا ہوتی گئی، پھر زمانے کی تبدیلیوں نے اور تغیرات نے اس کو ختم تو نہیں کیا، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ ہر دور کے ادب نے ضرور قبول کیے، ہاں زمانے میں جو تبدیلیاں آئیں وہ اثر ادب نے ضرور قبول کیا، اور بہت حد تک وہ ان تبدیلیوں اور ان تغیرات اور ان زبردستی تبدیلیوں کے سانچوں میں یعنی کی شکل اختیار کرتا رہا، جیسے جیسے حالات ہوتے گئے اسی قسم کا ادب بھی تخلیق ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ادب کے ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کار فرما ملتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ادب میں ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کار فرما موجود ملتے ہیں، یعنی کہ ہر زمانے کے رہن سہن کے طریقے یا طور طریقے ہمیں ادب کے اندر ملتے ہیں، وہ بالکل ایک عکس معلوم ہوتا ہے، سایہ معلوم ہوتا ہے اس زمانے کے سماجی، معاشی اور اقتصادی حالات کا، کس کا عکس؟ اس زمانے کے سماجی یعنی کہ معاشی، روٹی روزی، روزگار اور اقتصادی مالی حالات کا عکس معلوم ہوتا ہے، ادب جو ہے وہ ہمیں وہ پرانے زمانے کی تہذیب دکھاتا ہے اپنے اندر، زندگی کی ساری تصویریں اس میں ہمیں چلتی پھرتی اور جیتی جاگتی نظر آتی ہیں، ہاں کس کے اندر جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی نظر آتی ہیں؟ زندگی کی ساری تصویریں ہمیں ادب کے اندر چلتی پھرتی اور جیتی جاگتی نظر آتی ہیں، ہاں تو مصنف کہتا ہے صدیاں گزر گئی ہیں، زمانے بیت چکے ہیں، اور ادب کا جو چشمہ انسان کے ذہن اور دماغ اور شعور و ادراک سے جاری ہوا تھا وہ آج تک اسی طرح کیا ہو رہا ہے، بہہ رہا ہے، اس کے دوران کئی تبدیلیاں آئیں اور کئی زبردستی تبدیلیاں آئیں، کئی حادثات گزرے، زمانے نے مختلف حالات بدلے، دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا، لیکن کوئی تبدیلی بھی ادب کو ختم نہ کر سکی اور اس بہتے ہوئے چشمے کو خشک نہ کر سکی، ہاں برعکس اس کے جیسے زمانہ گزرتا گیا ادب اس کے ساتھ ساتھ ترقی کی شاہراہوں پر برابر چلتا گیا، زمانے کے بناؤ
سنگھار نے اس کو زیادہ حسین بنا لیا اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ حسین ہوتا گیا. پھر اس کے بعد اس کے اندر دل کو مائل کرنے والی حالتیں پیدا ہو گئیں. زمانے کی تبدیلیاں جو ہیں ادب کو ختم تو نہ کر سکیں، لیکن اس کے اثرات ہر دور کے ادب نے ضرور قبول کیے. زمانے کی جو تبدیلیاں تھیں اس کے اثرات نے ادب نے اپنے اندر ضرور اس کو قبول کیا، اور بڑی حد تک ان تبدیلیوں اور تغیرات اور ان انقلابات کے سانچوں میں ڈلتا رہا. یعنی کہ یہ تبدیلیاں جو ہیں انہی کی شکل اختیار کرتا رہا. کیا چیز؟ ادب اختیار کرتا رہا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں پرانے زمانے کی تہذیب کے اثرات جو ہیں وہ ادب کے اندر کیا ملتے ہیں؟ موجود ملتے ہیں. وہ بالکل ایک عکس معلوم ہوتا ہے. کس چیز کا عکس معلوم ہوتا ہے؟ اس وقت کے رہن سہن کے طریقے، روزگار کے طریقے یا مالی حالات کے طریقے ہمیں آج بھی ادب کے اندر ملتے ہیں. یعنی کہ زندگی کی ساری تصویریں ہمیں ادب کے اندر جیتی جاتی معلوم ہوتی ہیں. لیکن آخر ادب کیوں پیدا ہوا؟ مصنف سوال کر رہا ہے اب قارئین سے، کیوں اس کا سوتا پھوٹا اور پھوٹ کر چشموں اور دریاؤں کی صورت اختیار کرنے کے بعد ہمیشہ ہر زمانے، ہر دور اور ہر ماحول میں برابر بہتا رہا. ہاں، ادب پیدا کیوں ہوا اور اس کا چشمہ نکلا کیوں، اور نکل کر دریاؤں اور چشموں کی صورت کیوں اختیار کی، اور ہر زمانے اور ہر دور میں کے ماحول میں برابر بہتا کیوں رہا؟ کیوں اس کو حوادث زمانہ کی باد سموم خشک نہ کر سکی؟ حوادث حادثے کی جمع ہے. زمانے کے حادثے باد سموم گرم ہوا، زہریلی ہوا خشک کیوں نہ کر سکی؟ ادب کو ختم کیوں نہ کر سکی؟ اس چشمے کو کیوں نہ ختم کر سکی؟ انقلابات و تغیرات کیوں اس کی راہ میں عائل نہ ہو سکے؟ اور بھائی زبردستی تبدیلیاں جو ہیں کہ زمانے کے بدلتے رنگ اس کے راستے میں رکاوٹ کیوں نہ بن سکے؟ وہ کیوں ہر زمانے کی زندگی کو سبزی و شادابی سے روشناس کرتا رہا؟ ہاں، وہ کیوں ہر زمانے کی زندگی کو تر و تازگی سے جان پہچان کرواتا رہا؟ روشناس، جان پہچان، شادابی، تر و تازگی. اور کیوں اس نے بعض اوقات خود زمانے کی بہتی ہوئی ندی کے دارے کے رخ کو بدل دیا؟ ہاں، تو ادب نے جو زمانے کی بہتی ہوئی ندی ہے، خود زمانے کی جو بہتی ہوئی ندی ہے، یعنی کہ بہتے ہوئے حالات سے بہتی ہوئی ندی، بہتے ہوئے حالات کو ادب نے کیوں بدلا، کیوں تبدیل کیا؟ ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ مصنف خود آگے دیں گے بھی. آج ان کوسچنز کو یاد کریں. یہاں وہ پوچھ رہے ہیں آخر ادب پیدا کیوں ہوا، کیوں اس کا سوتا پھوٹا، یعنی کہ چشمہ نکلا اور نکل کر وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. کس کی صورت؟ دریاؤں اور چشموں کی صورت. یعنی کہ ادب جو ہے وہ ختم نہ ہوا، زمانہ ختم ہو گیا، ادب ختم نہ ہوا. اور ہر دور کے ساتھ کیوں چلتا رہا؟ پھر زمانے کے حادثات اور زہریلی ہوا، گرم ہوا اس کو خشک کیوں نہ کر سکی، اور زمانے کی تبدیلیاں اس کے راستے میں رکاوٹ کیوں نہ بن سکی، اور وہ ہر زمانے میں تر و تازگی سے اپنی جان پہچان کیوں کرواتا رہا، اور پھر اس نے کیوں جو ہے زمانے کو بدل کے رکھ دیا. تو یہ سارے سوالات کا جواب وہ آگے دے گا. طلبہ، ادب جو ہے، یہ کچھ ادب کے بارے میں جو مضمون ہے ڈاکٹر سعید عبداللہ نے لکھا ہے، یہ بڑی دلچسپ بھی ہے اور بڑی خوبصورت بھی ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے، یا آج کے موضوع میں، سب سے پہلے ہم نے جو مصنف کے حالات تھوڑا ایک دفعہ پھر اس پہ نظر ڈالتے ہیں. جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کے اہم نکات کیا تھے؟ تو سب سے پہلے ہم نے مصنف کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا. حالات زندگی نمبر 1، مصنف کے حالات زندگی. مصنف جو ہیں وہ دہلی میں پیدا ہوئے. عملی زندگی کا آغاز انہوں نے عربک اینگلو کالج دہلی سے کیا، اینگلو عربک کالج دہلی سے کیا، اور پھر اورینٹل کالج میں پرنسپل بھی رہے، اور 1980 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہو گئے. نمبر 2، زمانے کے گزرنے کے بعد بھی ادب کا قائم رہنا، یعنی کہ انسان کے ذہن، دماغ و شعور سے جو ادب کا چشمہ جاری ہوا ہے وہ آج بھی اسی طرح بہہ رہا ہے. جو پہلے پھوٹا تھا وہ اسی طرح بہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد ادب میں ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کا موجود ہونا. تو ادب کے اندر ہمیں
جو زمانے گزر گئے ہیں ان کے معاشی، سماجی اور معاشرتی حالات موجود نظر آتے ہیں کہ وہ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے اور ان کے زندگی گزارنے کا کیا رنگ ڈھنگ تھا۔ پھر نمبر 4، زمانے کے ساتھ ادب کا اور بھی حسین ہونا۔ ادب جو ہے وہ جیسے ہی زمانہ تبدیل ہوتا گیا، زمانے میں تبدیل ہوتی گئی، تو زمانے کی مشاہدگی نے، زمانے کے بنانے نے، سنوارنے نے ادب کو اور بھی زیادہ حسین بنایا، اور اس میں دل موہ لینے والی، یعنی کہ دل کو مائل کرنے والی کیفیتیں کیا ہیں جی، ہمیں نظر آنے لگی۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 پہ مصنف کے سوالات تھے۔ وہ سوالات یہ تھے کہ یہ آخر ادب کیوں پیدا ہوا، جو انسانی دماغ سے سوتا پھوٹا وہ کیوں پھوٹا، اور پھر کیوں اس کو حوادث زمانہ، زمانے کے حادثوں اور زمانے کی زہریلی ہواؤں نے ختم نہیں کیا، یعنی کہ اس چشمے کو خشک نہ کر سکیں۔ انقلابات و تغیرات کیوں اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے، اور زمانے کی بہتی ہوئی ندی کے دھارے کے رخ کو بدل دیا۔ اچھا کیا کیا جی، کہ وہ کیوں ہر زمانے کی زندگی کو سرسبزی و شادابی سے روشناس کرتا رہا، یعنی کہ تر و تازہ کرتا رہا، زمانے سے جان پہچان کرواتا رہا، اور کیوں اس نے بعض اوقات خود زمانے کی بہتی ہوئی ندی کے دھارے کو، یعنی کہ پانی کے بہاؤ کا رخ ہی بدل دیا، یعنی کہ اس نے خود بھی زمانے کو تبدیل کر دیا۔ یہ آج کا ہمارا موضوع تھا کچھ ادب کے بارے میں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس آج کے ٹاپک میں سے الفاظ بانی بھی لکھنے ہیں اور 10 MCQs بنا کر مجھے بھیجنی ہے، جو میں آپ کو چیک کر کے ریٹرن کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔